ناگالینڈ میں شہریوں کو قتل کرنے کے لیے فوجیوں کے ذریعے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 14 غریب مزدوروں کو ہلاک کرنے کے واقعے کو ابھی چند ہی دن گزرے ہیں۔ 11 افراد شدید زخمی حالت میں ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اب وہاں سے ایک نئی اس سے بھی بری خبر آئی ہے کہ اس حادثے سے جو لوگ متاثرین ہیں انہیں اس واقعے کے بارے میں بولنے کی آزادی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ بغیر کسی غلطی کے شہریوں کے جینے کے حق سے محروم کرنے کے واقعے کے بعد اب ساتھ ہی اظہار رائے کی آزادی بھی چھینی جا رہی ہے۔ ان 11 زخمیوں میں سے 2 کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ حملے میں شدید طور پر زخمی ہونے والے 30 سالہ یوانگ کونیاک اور شیوانگ کونیاک دونوں ڈبروگڑھ کے آسام میڈیکل کالج اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دونوں زخمیوں کی حالت کافی تشویشناک ہے اور ایک شخص کو مزید علاج کے لیے دوسرے میڈیکل کالج میں منتقل کیا جائے گا۔ ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کے گھر والوں یا زخمیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس واقعے پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا معصوم شہریوں کا قتل عام کرنے والی فورسز کی سنجیدہ تحقیقات کی جا رہی ہیں تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ افسپا قانون ہی ایسا ہے کہ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی بغیر مقدمہ چلائے قتل کیا جا سکتا ہے۔ فوجیوں نے اس اختیار کا استعمال کر کے ہی مزدوروں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی تھی۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا قانون ہے جس کی وجہ سے جہاں جہاں اس کو نافذ کیا گیا ملک کے ان علاقوں میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ ناگالینڈ میں شہریوں کے قتل پر انسانی حقوق کمیشن نے میڈیا رپورٹس کے تحت رضاکارانہ مقدمہ درج کرایا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو نوٹس جاری کیا ہے کہ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے باوجود انسانی رویے کے ساتھ مناسب احتیاط برتیں۔ ناگالینڈ کے مون ضلع کے ٹرو اور اوٹنگ گاؤں میں ہفتے کی رات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے 14 شہریوں کو دہشت گرد سمجھ کر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے نے ملک بھر میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ حکام نے اب متاثرین کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ اس سے پہلے واقعے کے متعلق پہلے معلومات دے رہے مریض اور ان کے گھر والوں نے اب خاموشی اختیار کر لی ہے اور کہا ہے کہ حکام کی جانب سے انہیں میڈیا سمیت کسی سے بھی بات نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بے گناہ غریب مزدوروں کی ہلاکت کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں بتایا تھا کہ مزدوروں کی جس گاڑی کو فوجیوں نے جنگجوؤں کی گاڑی سمجھ کر اندھا دھند فائرنگ کی اسے رکنے کا اشارہ کیا گیا تھا مگر گاڑی نہیں رکی، اور یہ بھی کہ فوج کو ایک گاڑی سے عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی، سراسر جملہ اور جھوٹ ہے۔ پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے وقت کوئی پولیس گائیڈ موجود نہیں تھا اور نہ ہی سیکیورٹی فورسز نے مقامی پولیس اسٹیشن سے اپنے آپریشن کے لیے گائیڈ فراہم کرنے کی کوئی درخواست ہی کی تھی۔ لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ارادہ عام شہریوں کو قتل اور زخمی کرنا ہی تھا۔ بھارت کے بعض شمال مشرقی ریاستوں اور کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ نافذ ہے۔ اس قانون کے تحت فوج اور نیم فوجی دستوں کو ایسے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ بغیر کسی اطلاع کے سرچ آپریشن، گرفتاری، مار پیٹ کرنے اور آپریشن کے نام پر کسی کو بھی ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جب تک مرکزی حکومت اجازت نہ دے اس وقت تک فوج کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ریاست اور ملک میں مختلف ادارے اور قوانین بنائے جاتے ہیں کہ اس میں بسنے والے انسانوں کی حفاظت ہو اور وہ سکون سے زندگی گزار سکیں، لیکن اگر افسپا قانون کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار اور خطے کی بڑی فوجی طاقت بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور عالمی اداروں کی طرف سے بھارت کو اقلیتوں سمیت بہت سے طبقے کے لوگوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی اس سے بڑھ کر اور کون سی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی راہ چلتے شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر اس سے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیں۔ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کا کالا قانون 1958 میں نافذ کیا گیا۔ یہ ایکٹ بھارتی اداروں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی کی ایک اور دردناک تصویر پیش کرتا ہے۔
इसके तहत एक सिपाही को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को गद्दार करार देकर उसे कत्ल कर सकता है। इस कानून का भयानक इस्तेमाल किया गया और कश्मीर, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आम शहरियों के खून से होली खेली गई, बेहिसाब कत्ल आम हुआ, अमलाक जलाई गई और ख़वातीन की आबरू रेजी की गई। यूँ इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों का एक कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। नागालैंड की रियासती हुकूमत ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन जिस फ़ौजी दस्ते ने ये कार्रवाई की है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि भारतीय हुकूमत शायद ही इसकी इजाज़त दे। रियासत के वज़ीर आला नेफियो रियो ने हुकूमत पर यह कहते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत हर बरस रियासत को एक डिस्टर्ब्ड इलाका बताकर नागालैंड में अफस्पा में इजाफा कर देती है। इनका कहना था कि हैरत की बात है कि नागालैंड के तमाम मुसल्लह ग्रुप जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात के अमल में भी शामिल हैं, तो फिर इसमें तौसी क्यों की जाती है? इसके हटाने पर बहस भी हो रही है, और जब हम एक बड़ी जमहूरियत हैं तो इसे हटाते क्यों नहीं? BBC की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पुलिस को इख्तियारात दिया जाने वाला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अस्पा जैसे कवानीन को इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए उन्हें ख़त्म करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ऐसे कवानीन इंसानी हुकूक को बराह रास्त मुतासिर कर रहे हैं। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।